نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ ہود آیت نمبر 69 سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں. اب قصہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ ان پر لاکھوں درود نازل فرمائے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. تو یہ رسل کا لفظ دیکھیں, کہیں ملائکہ بھی آتا ہے, کہیں رسل بھی آتا ہے. ملائکہ کی کیٹیگریز ہیں. سارے ملائکہ, سارے فرشتے رسول نہیں ہوتے. ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ جیسے انسانوں میں سے رسول ہوا کرتے تھے, ایسے فرشتوں میں سے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے ہوئے تھے. رسول کا مطلب پیغامبر, میسج لانے والا, میسنجر. تو رسول ملک بھی ہوتا ہے, فرشتہ بھی, اور رسول انس بھی ہوتا ہے, انسان بھی. ایسے رسولوں کے نام, انسانوں کے نام آدم علیہ السلام سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول تھے. ان کے پاس کون پیغام لے کر آیا؟ ان جو انسان رسول تھے, انہوں نے کس کو پیغام دیا؟ انسانوں کو دیا, رائٹ. جو فرشتہ رسول تھا وہ کس کو پیغام دیتا تھا؟ ایک انسان کو, انسان رسول کو, بس, نو مور. انسان رسول کو وہ پیغام دیا کرتا تھا. اور بعض ایکسیپشنز ہم دیکھتے ہیں, جیسے مریم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا رسول بھیجا تھا, فرشتہ جبریل علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تھا. اور ایسی تو کون عورت ہوئی ہے دنیا میں جیسی مریم تھی. تو ایک ایکسیپشن ہمیں وہ ملے گا. لیکن اللہ کے جو فرشتے ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا ہے, ایک خاص کیٹیگری ہے یہ. اور یہ ایک ہی انسان کے پاس پیغام لے کر آیا کرتے تھے اور وہ رسول ہوا کرتے تھے. اور جو انسان رسول تھے وہ پیغام کس کے پاس لے کر جاتے تھے؟ پوری قوموں کے پاس. تو ہر فرشتہ رسول نہیں ہوتا. کچھ فرشتے پہاڑوں پر کام کر رہے ہیں, کچھ کے الگ کیٹیگری ہیں, کچھ کے الگ رسپانسبلٹیز ہیں. یہ جو رسولنا کا ذکر ہے یہ خاص فرشتوں کا ذکر ہے. اس میں ٹاپ پر جبریل علیہ السلام ہے. اور جہاں لوط علیہ السلام کی ضمن میں یہ بات آتی ہے تو جو ہمیں بات ملتی ہے روایات سے وہ یہ ہے کہ یہ جبریل اور اسرافیل اور میکائیل علیہم السلام تھے. یہ 3 فرشتے تھے. تو جس فرشتے کو بھی اللہ نے بھیجا اس کو پھر رسول کہا جاتا ہے, پیغام لے کر آتے ہیں. جاءت رسولنا, آئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا, خوشخبری لے کر. انسانی شکل میں آئے تھے. کیا خوشخبری لائے تھے؟ آگے ہم پڑھ لیں گے. اس بیٹے کی خوشخبری لائے تھے, اسحاق کی, اور پوتے کی بھی خوشخبری لائے تھے, اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا ابھی کہ یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں. یاد ہے اللہ نے تو لکھ دیا تھا, اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ خوشخبری ابراہیم کو ملنی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیر کا فیصلہ پہلے لکھا ہے یہاں پر, رسولنا ابراہیم بالبشرا, کہ ہمارے رسول ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. انسان کو پتا ہو نہ پتا ہو, تقدیر میں تو اللہ نے لکھ دی ہے, اللہ کو پتا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی بہت سی خوشخبریاں اپنی زندگی میں سنیں. تو پھر دیکھیے کہ مومن کا فریم آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے کہ خوشخبریوں کا انتظار کرے. یہ مومن کا فریم آف مائنڈ ہونا چاہیے. ہم ڈیزاسٹرز کا انتظار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, ہائے اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہائے بچے چھوٹے ہیں پتہ نہیں بڑے ہو کر کیسے نکلیں گے, ہائے یہ بڑے ہو گئے اب یہ ایسے ہیں, اب یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم ہولائے جاتے ہیں. مومن کا ڈیفالٹ جو فریم آف مائنڈ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے خوشخبری کا انتظار, ویٹنگ فار اے گڈ نیوز. سننے سے فرق پڑ رہا ہے آپ کے ذہن کے اوپر؟ سننے سے فرق پڑتا ہے. Why are we disaster oriented? Why are we constantly waiting for disasters to befall on us? Why? کیوں؟ ہم مومن ہیں اور اسلام پازیٹیوٹی لے کر آیا ہے
اسلام مروانے نہیں آیا ہم کو, اسلام ہمیں ڈپریس کرنے نہیں آیا. لیکن چونکہ لوگوں نے ریلیجس لوگوں کو ڈپریس ہی دیکھا ہے, وہ ڈرتے روتے پیٹتے ہی رہتے ہیں. اور چونکہ ہم نے واقعات بھی ایسے پڑھے کہ لوگ تقوی کی وجہ سے روتے بہت تھے, تو ہم نے سوچا شاید اسلام رونے کا دین ہے. نہیں, نہ رونے کا ہے اور نہ ہنسنے کا ہے. یہ بہت ریئلسٹک دین ہے ہمارا, اور یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں کچھ فعال کردار ادا کرو, انٹریکٹیو بن کے رہو. اور ڈپریس لوگ انٹریکٹیو نہیں ہو سکتے, ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر ہمیں اپنی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کو آپٹیمائز کرنا ہے تو ہمیں پھر پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی مومن کو خوشخبریاں ہی ملیں گی. مومن کے نصیب میں لکھ دی اللہ نے خوشخبریاں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا دنیا میں بھی اللہ دے گا, اور انشاءاللہ موت کے وقت بھی دے گا, اور قبر میں بھی دے گا, اور آخرت میں بھی دے گا. تو پھر کیا رونا مجھ کو اور آپ کو؟ ٹھیک ہے, تو بہت ہی پیاری بات ہے. پہلے تو خوشخبری سنا دیتے, اس کے بعد کہتے بھئی یہ خوشخبری آئی. لیکن ابھی تو نہیں پتا ابراہیم علیہ السلام کو, وہ تو پہچان بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں. رائٹ, عالم الغیب تو نہیں ہے نا وہ, ان کو نہیں پتا. اب وہ آئے, قالوا سلاما, انہوں نے کہا سلام. کس نے کہا؟ فرشتوں نے, انسانی شکل میں آئے تھے. قال سلام, ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام. اچھا, اب یہاں سے ہمیں سلام کے آداب بھی پتہ چل رہے ہیں. چند اجنبی نوجوان تھے, ان کے گھر آئے تو سب سے پہلے مہمانوں نے سلام کیا. تو جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کس کو کرنا چاہیے؟ اس کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ خیر سے آپ ابھی جائیں گی کلاس سے واپس, اپنے گھر میں داخل ہوں گی, آپ گھر والوں کو سلام کریں گی. گھر خالی بھی ہونا تب بھی سلام کرنا چاہیے. اگر آپ لاک کر کر آئی ہیں گھر, جیسے بعض دفعہ میں گھر لاک کر کر آتی ہوں, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, تو جب ہم گھر کھولیں, گھر بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں, سیدھا قدم اندر رکھیں, اور داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہیں السلام علیکم. کون ہے وہاں پر؟ فرشتے ہیں, ہو سکتا ہے جن بھی ہوں, جو بھی ہیں. ہم نے سب پر سلامتی بھیج دی کہ بھئی میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی, میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور تم بھی مجھے کو نقصان نہیں پہنچانا. اس پر بعض دفعہ بچے ہنستے, کہتے ہیں اماں آپ السلام علیکم کہتی ہیں خالی گھر کو, ایک آواز آ جائے وعلیکم السلام, تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ خیر وہ دور کی کہانی ہے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم اتنے خوفزدہ ہوں. لیکن سوری, ہو بھی سکتا ہے, جی ہاں. بہرحال سلام ضرور کریں, کوئی جواب دے یا نہ دے, تو بہرحال آنے والے جو ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. تو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام. ابھی کیسے کہا ہوگا؟ وہ آئے, انہوں نے کہا سلام, انہوں نے کہا سلام, ایسے ہوگا. تو سلام کے ساتھ ایک وارمتھ ہونی چاہیے, گرمائش ہونی چاہیے, گرم جوشی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا دین اور ہمارا کلچر بالکل سنکرونائزڈ ہے. عام طور پر ہم کلچر کو روتے پیٹتے ہی رہتے ہیں نا, کہ یہ بھی چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دو, آبا و اجداد کا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. سب تو غلط نہیں ہے. یہ مہمانوں کو گرم جوشی سے ویلکم کرنا یہ ہماری روایات کا, خاندانی روایات کا حصہ ہے اللہ کے فضل سے. اور ہم کتنے بھی اریٹیٹ کیوں نہ ہوں مہمان کے آنے سے, جو بغیر بتائے کبھی کبھی آ جاتے ہیں, ریفلیکسولی ہم مسکرا کر ہی سلام کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا السلام علیکم, ایسے ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا, ایک گٹی میں پڑ گئی ہے ہماری چیز, ہم مسکرا کر ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی ظاہر ہے بہت پلیزنٹلی سلام کیا ہوگا مہمانوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے سورۃ النساء میں کہ تمہیں کو اگر سلام کرے فردوہا, یا تو تم اس کو اسی طرح لوٹا دو یا اس سے بہتر جواب دو. اب یہاں فرشتوں نے کہا سلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام. ہم کہیں لو بہتر کہاں ہوا؟ سیم تو ہے, سیم نہیں ہے. کیسے سیم نہیں ہے؟ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ پیش جو ہوتا ہے وہ زبر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یہ ایک رول ہے, پیش زبر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ سلامن. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلامون. تو بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. یہ بغیر گرامر کے آ سکتا تھا آپ کو؟ نہ. لوگ کہتے ہیں نا فضول ہے گرامر پڑھنا. کیسے فضول ہے؟ کبھی آپ قرآن کے نوانسز کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے, اس کے بلاغت تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے.
اگر ہم نے تھوڑی بہت کم از کم بیسک لیول کی گرامر نہ پڑھی ہوئی ہو. تو انہوں نے کہا سلام, انہوں نے جواب دیا, یعنی کہا ہوگا وعلیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. عجل حنیذ آگے کیا بنا؟ صفت موصوف, صفت موصوف, موصوف پہلے, عجل کیسا تھا؟ حنیذ بنا ہوا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. کچھ دیر زیادہ نہ گزری تھی, ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آ گئے. تو کیا کیا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی مہمان آئے ان کو بٹھایا اور مہمان نوازی کا بندوبست کرنے لگ گئے. مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے, مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. اول تو مہمان کو بن بلائے آنا نہیں چاہیے, بغیر اطلاع کے آنا نہیں چاہیے, اور اگر آ گئے تو یہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں, اپنی مصروفیات کو ہم ایک طرف کر دیں اور ہم اس کو ویلکم کریں. حق حاصل ہے ہمیں کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کو ویلکم نہیں کر سکتے, لیکن بہتر ہم حق استعمال نہ کریں. اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے مہمانوں کی خاطرداری کرنا. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی تو کہا تھا کہ آپ مہمانوں کا خیال کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ جب مہمان آئیں تو سلام ہونا چاہیے, سب سے پہلے گریٹنگز, اس کے بعد پھر ان کی مہمان نوازی ہونی چاہیے. اچھا, مہمان نوازی میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے, ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے. اللہ نے کیا کہا؟ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. تو مہمان مجھے بتائیں کس سے ملنے آتا ہے, آپ سے کہ آپ کی ٹرالی سے؟ سچ بتائیں, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ٹرالی سے ملنے آئے. مہمان کو بٹھایا اور غائب کچن کے اندر. اب اس کے بعد گھنٹہ مہمان بیٹھا ہے, آدھا گھنٹہ گزر گیا, وہ جب تک ٹرالی اتنی پوری بھر نہیں جائے گی جب تک ہم اس کو پیش نہیں کریں گے. یہ بھی غلو ہے مہمان نوازی کے اندر جو ایزیلی موجود ہے. دیکھیں, اگر ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر فلاں شام کو 6 بجے آنے والا ہے, تو ہم دہی بڑے, چاٹ, چھولے, سموسے, پکوڑے بنا کے رکھ لیں گے. چائے کا ٹائم ہے چائے, کھانے کا ٹائم ہے کھانا. اگر پتہ ہی نہیں, اور جن کے گھروں میں بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا فریج کے اندر, سب کھا پی کے چٹ کر کے سب الحمدللہ قصہ صاف ہوتا ہے سارا. اور آپ چیزیں کھول کے دیکھیں, اچھا میں نے بسکٹ یہاں رکھے تھے, نہیں ہیں, کیک آیا تھا, نہیں ہے, کچھ نہیں بچے گا. اب کیا کریں؟ جو ہے لا کے رکھ دیں مہمان کے آگے. وہ آپ سے ملنے آئے, اس کو انتظار نہیں کرائیں, یہ بہت روڈنس ہے. شربت کا گلاس ہے, چائے کا ٹائم ہے, ایک کپ آپ نے ٹی بیگ ڈال کر چائے بنائی, کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر, چائے پانی کو پوچھ لیں بھی شربت پیئیں گے, چائے پیئیں گے, لا کے رکھ دیں. ٹائم دیں, ٹائم, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. توجہ دیں, مہمان کی عزت کریں. ہمارے مہمان بوجھ کیوں بن کے رہ گئے مجھے بتائیں؟ مہمان نوازی میں غلوف کرنے کی وجہ سے, اس وجہ سے مہمان بوجھ ہو گئے. اچھا, مہمان بھی جو ہے وہ اپنی عزت کس میں سمجھتا ہے؟ ٹرالی کی سجاوٹ میں یا ٹائم میں؟ ٹرالی میں. ٹرالی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ہمیں کھلایا فلاں جگہ کا کیک. اب تو اللہ رحم کرے ہم پر, پہلے تو ہم پرسوں کو روتے تھے, اب تو کیک بھی برانڈیڈ ہو گئے. اگر فلاں بیکری کا کیک کھلا دیا, وہ کہیں گے لو ایسا کیک رکھ دیا تھا انہوں نے, نہ جی وہ فلاں ان کے لیول کے کسی بیکری کا کیک ہونا چاہیے. ایک مصیبت ہو گئی ہے نا زندگی ہم سب کے لیے. پہلے تو جو چھوٹے موٹے میری ویری کے بسکٹ ہوتے تھے سامنے لا کے رکھ دیے, سکون سے بیٹھے, ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. تو پلیز اس میں اب دیکھیے, یہ خواتین ہی کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا ہی کام ہے. ہم کسی کے گھر جائیں گے, ہم ٹرالی سے ملنے نہیں جائیں گے. آپ کے فہم میں سوال ہونا چاہیے اس کے بارے میں, اس لیے کہ یہ ہم ہی ہیں جو باتیں بناتی ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہی کہ دیکھو ذرا کیا کھلا دیا. تو لہٰذا یہ باتیں مجھے اور آپ کو نہیں کرنی. ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی بن بلائے کوئی کسی کے گھر آ جائے ایسے ہی ملنے کے لیے, تو جو موجود ہے وہ لے کر آئیں. آپ کا کیا خیال ہے, اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا پورا جو ہے باربیکیو شروع کر دیا ہوگا؟ بچڑا روسٹ کرنا آسان کام ہے, کئی گھنٹوں کا کام ہے. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پورا بچڑا روسٹ کر کے لائے. بی عجل حنیذ لکھا ہوا ہے. بھائی گھر کے اندر یہ اسٹیبل ڈائٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں کہ گوشت ہی کھایا جاتا تھا, اور سبزیاں وغیرہ اناج تو لگژری ہوا کرتی تھی ایک زمانے کے اندر. کھیتی باڑی تھوڑی لوگ کرتے تھے, ایسے تھوڑی کہ ہر جگہ دال موجود ہے اور ہر جگہ چاول موجود ہیں.
ایسے نہیں ہوتا تھا. تو گوشت اسٹیپل ڈائٹ ہوا کرتی تھی, تو جو پکا ہوگا اس میں سے جو رکھا ہوگا وہ لے کر آ گئے, مہمانوں کے آگے رکھ دیا. تو یہ بھی دراصل یہ جو فما لبثا کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ مہمان نوازی, خاطرداری کے لیے مہمانوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے. اب ہم انتظار کیا کراتے ہیں؟ ایک تو اس کی وجہ سے کراتے ہیں, اور کیوں کراتے ہیں؟ ہم اچانک مہمانوں کی بات کر رہے ہیں نا, اچانک مہمان آ گئے, کیوں انتظار کراتے ہیں؟ ابھی تو شکل اس قابل نہیں ہے کہ مہمانوں کو دکھائیں, وہ پہچانیں گے نہیں ہم کو جب تک کہ وہ, جیسے ہماری کزن کہتے تھے کہ جب تک وہ پینٹ نہ ہو جائے, جب تک وہ لیئرز کی لیئرز نہ لگ جائیں, اور پھر نیچرل بھی ہونا چاہیے. اب یہ تو نہیں پریٹینڈ کر سکتے نا کہ پارٹی میک اپ کرا کر آ رہی ہوں آپ سے ملنے, بالکل نیچرل ہونا چاہیے کہ میں تو منہ دھو کر آ کر بیٹھ گئی ہوں. اب میں کہہ رہی ہوں نا, مصیبت لفظ تو ہلکا ہے, ایسی ہلکی براؤن, بس ایک گلوس ہونا چاہیے, ہلکا سا آئی لائنر کے لگے تو آنکھیں سرمئی ہیں. بھئی چھوڑ دیں اللہ کے واسطے, جس طرح ہیں آ کر بیٹھ جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گھر میں نارمل حلیے میں رہنا چاہیے, اتنا خراب حلیہ بھی گھر میں نہ ہو. دیکھیں ایک نارمل انسان کو رہنا چاہیے نا. آپ کو میں ایک رول بتاؤں, صبح اٹھ کے پلیز ڈھنگ کے کپڑے پہن کے انسان بن جایا کریں, بس قصہ ختم. یو آر گڈ ٹو گو فار دا ہول ڈے. صبح اٹھے, اپنے رات کے کپڑے چینج کیے, بالوں کو کنگھی کری, منہ دھویا, سیدھا کیا, بندے ڈالے کانوں کے اندر, بس الحمدللہ شام تک اب آپ فارغ ہیں. اور کلاس میں آنے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ پلیز ابایوں کے اندر کچھ انسانوں والی چیزیں لے کر آیا کریں اور اپنا خیال رکھیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا مہمان آ گئے, اب غائب کمرے کے اندر. ایسے ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں. تو ایک نارمل انسان ایک پریزنٹیبل حلیے میں, انسان کی اکیلے بھی گھر میں اگر ہم ہیں نا تو ایک پریزنٹیبل حلیے میں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی اچانک بھی آ جاتا ہے تب بھی ہم پریزنٹیبل ہوں الحمدللہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں نا, یہ فما لبثا لکھنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کتنا سکھاتا ہے ہم کو. پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو کہ تو بس کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے. فنیشنگ سکول ہے قرآن. جس نے قرآن کو سمجھ لیا نا, سارے ایٹیکیٹس ہم کو سکھا دیے, مہمان نوازی کے ایٹیکیٹس ہم کو سکھا دیے. اور گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی بیوی تھی نا, اور بہت پرانی بیوی تھی نا, ظاہر ہے ابھی پتہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی بوڑھی تھی, تو شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے تو پھر ٹھیک ٹھاک حلیے میں رہیں, ایک دوسرے کے لیے ہی اگر ہم اچھے حلیے میں ہوں گے تو پھر آنے والوں کے سامنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہوں گے. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شوہر دیا ہے, چاہے وہ 20 سال کا ہے یا وہ 90 سال کا ہے, صبح صبح پلیز لپسٹک لگا لیا کریں اگر وہ گھر میں, بس الحمدللہ پھر پورا دن انسان فریش رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس حلیے میں ہم ہوتے ہیں نا اس سے ہمارے مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. سر جھاڑ منہ پھاڑ پھریں تو بد مزاجی کا عالم دیکھیں. صرف حلیہ بھتنوں والا نہیں ہوگا, مزاج بھی ایسا بھتنوں والا بن جائے گا. اور صبح صبح نہا دھو کے اچھے کپڑے, نارمل کپڑے پہن کے آپ نے فریش اپنے آپ کو کر لیا, آپ کا مزاج ایک دم اچھا ہو جائے گا. فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے. تو یہ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے اسمیل آ رہی ہو, ہمارے کپڑے بے ڈھنگے ہوں, شلوار کسی رنگ کی, شرٹ کسی رنگ کی, اور دوپٹہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, اور ہے بھی تو اللہ جانے کیسا. نہ, یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو بہرحال انہوں نے یہ مہمان نوازی کری, سلام دیکھا ہم نے, مہمان کو انتظار نہ کروانے کا ہم نے دیکھا, اور جو گھر میں اویلیبل ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ چیز, اچھی چیز لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دینی چاہیے. اور اب ہم مہمانوں کا اسٹیٹس دیکھ کے ان کو ہم کھلاتے ہیں. اگر لوور مڈل کلاس مہمان آ گئے تو ہم نارمل بیکری کا کیک کھلائیں گے. اگر اپر رچ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو الگ طرح کا کھانا کھلائیں گے. گھر میں جو بہترین ہے مہمانوں کے لیول سے نہیں کھلایا جاتا, اپنے لیول سے کھلایا جاتا ہے. جو میرے گھر میں ہے الحمدللہ, میں لوور مڈل کلاس ہوں, یہ میں یہی افورڈ کر سکتی ہوں, میں یہی کھلاؤں گی آپ کو. میں آپ کا مزاج نہیں دیکھوں گی. آپ کو آنا ہے تو آئیں. آپ کو اگر آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ عزت میں کمی آ رہی ہے میرے گھر میں آنے سے, تو نہ آئیں. ہم بعض دفعہ مہمان سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم سر کے بل کھڑے ہونے لگتے ہیں ان کے لیے. ایسی کیا مصیبت ہے؟ اگر جس کے گھر مہمان آئے ہیں وہ بہت امیر ہے تو اپنے حساب سے کھلائیں. آنے والے کو تھوڑی ہی دیکھتے ہیں, اپنے معیار کو دیکھتے ہیں کہ میرا کیا معیار ہے. اس زندگی میں پلیز ایک اصول کو یاد رکھیں, لوگوں کے معیار سے مت زندہ رہیں, اپنے معیار پر زندہ رہیں.
پیسے کے لحاظ سے خاص طور پہ کہ یہ میرا معیار ہے, میرے گھر میں اتنا پیسہ آتا ہے, میں اسی کے اندر ایڈجسٹ کروں گی. اگر آپ کو میرے پاس برانڈیڈ برتن ہے, میں آپ کو برانڈیڈ میں کھلاؤں گی. میرے پاس اگر ٹین کا گلاس ہے, میں ٹین کے گلاس میں آپ کو پانی پلاؤں گی. اصل چیز تو میری محبت, میرا خلوص ہے. تو جو بھی تھا انہوں نے اپنے لیول سے ان کو دے دیا. اچھا جی, اتنی ساری ہم نے بات کری مہمان نوازی کے اوپر. اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگ گئے. اچھا, اب یہ یہاں پر تو پورا قصہ نہیں آیا, آگے ہم سورۃ الذاریات میں بھی پڑھیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لا کے ان کے سامنے کھانا رکھا اور انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ مہمان کو اصرار کے ساتھ کھلانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر کے کھلاتے تھے, یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے کہ بس بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو بہت کھا لیا, ہمارے تو پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے اب. تو انہوں نے بھی اصرار کیا تھا. تو یہاں دیکھا نا انہوں نے کہ میں اصرار کر بھی رہا ہوں اور تب بھی ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے, تو وہ ڈر گئے. لیکن اصرار کرنے کا مطلب مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا نہیں ہوتا. زبردستی پلیٹوں میں کھانا نہیں ڈالنا چاہیے, ڈش آگے کر دیں, کھانا آگے بڑھانا جس کو کہتے ہیں نا کہ پلیز لیجئے آپ اور لیجئے, ایسے کہنا چاہیے. تو جب انہوں نے نہیں اس آفر کو ایکسیپٹ کیا تو نکیرہم, تو ذرا شک میں پڑ گئے, پریشان ہو گئے اور تھوڑا سا ڈر گئے. خوف کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر برے ارادے بری نیت سے آتا تھا تو وہاں کا نمک نہیں کھاتا تھا. اس زمانے کے بہرحال چوروں کی بھی کوئی نہ کوئی اخلاق اور ایٹیکیٹس ہوا کرتے تھے. وہ ہمارے ہاں ضرب المثل بن چکی ہے, نمک حلالی نمک حرامی. اردو میں محاورہ ہے نا, نمک حلال نمک حرام. تو وہ نمک حرامی پھر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم ڈاکو آئے ہیں اور ہم لوٹنے کے لیے آئے ہیں, تو جس کو لوٹنے آئے ہیں اس کا کھانا کیسے کھائیں؟ اگر کسی کا کھانا کھا لیا, اس کے گھر کا نمک چکھ لیا, اب اس کی عزت حرمت دولت حرام ہے ہمارے اوپر, حلال نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ڈر ہوا کہ پتہ نہیں کوئی چور تو نہیں آ گئے, یا وہ سمجھ گئے کہ فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں, اور فرشتوں کا آنا معمولی واقعہ نہیں ہوا کرتا تھا. یعنی پھر وہی والی بات کہ خلیل اللہ تھے ابراہیم علیہ السلام, لیکن عالم الغیب پھر بھی نہیں تھے. کہاں کسی کے بزرگ اور کہاں کسی کے پیر صاحب. کتنا بھی کوئی ولی بڑا کیوں نہ ہو, عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہوتا عالم الغیب تو ابراہیم علیہ السلام ہوتے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, ان سے بڑھ کے کون ولی اللہ تھا. اور اگر ان کو شروع سے پتا ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو کھانے کا اہتمام نہ کرتے. عالم الغیب ہوتے تو پتا ہوتا میرے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں, تو نہ ڈرتے. لیکن نہیں پتا تھا ان کو. تو اب کیا ہوا؟ فرشتوں نے ان کو اطمینان دلایا. قالوا لا تخف, کہا مت ڈریے. انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف, اس سے پتہ چل گیا کہ عذاب لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ قوم لوط جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے اس سے قریب ہی تھی. روایات میں آتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ چڑھ کر دیکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو وہ سدوم عمورہ کی بستیاں ان کو نظر آتی تھیں. اس لیے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے, بھتیجے تھے. ساتھ ہی ہجرت کری تھی انہوں نے اور سے, اور پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر قوم لوط کی طرف بھیجا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کیا خباثتیں ہیں ان کی, کیا گناہ ہیں ان کے, پتا تھا کہ اب تو ان کی آئی ہے شامت. اب کیا ہوا؟ وامرأتہ قائمۃ, ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی. کون ہے یہ؟ سارہ علیہ السلام. نام تو نہیں آیا لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن میں نام نہیں آیا, احادیث سے پتہ چلا. تو امرأتہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عورت, یعنی مسز ابراہیم سارہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام, قائمۃ, وہ کھڑی تھی. فضحکت, تو ہنس پڑی.
کیوں ہنس پڑی؟ علماء کہتے ہیں بیٹے پوتے کی خوشخبری سن کر ہنسی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشی کا حال پہلے بیان فرمایا ہے۔ تو جب کس وقت ہنسی؟ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہنسنا تھا یہ ایک ریلیف کا ہنسنا ہو، کہ کہیں ان کو یہ سکون ہوا ہو کہ بھائی شکر ہے ہماری کوئی کوتاہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتے آئے ہیں۔ یعنی کہ رسول کی بیوی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، لیکن یقین نہیں تھا کہ ہم اللہ کے عذاب سے نجات شدہ ہیں۔ یہ ہے مومن کی شان۔ ریلیف ان کو ہوا کہ اوہ اللہ تیرا کرم، ہم سے کوئی خطا، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ غرہ نہیں تھا کہ میں تو ابراہیم کی بیوی ہوں، مجھ سے کیا خطا ہو سکتی ہے، نیور۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوا تھا، صرف ایسی دعا مانگنے کی وجہ سے، جس سے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ تھوڑا سا خفا ہو رہا ہے۔ کتنا سہم گئے تھے، کیسا دبک گئے تھے۔ تو یہ سارا علیہ السلام بھی خوش ہوئیں کہ شکر ہے ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اولاد کی خوشخبری ملی۔ اب ظاہر ہے ساری زندگی کا ارمان ہوگا۔ عمر ان کی 90 سال تقریباً بتائی جاتی ہے کہ سارہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال تھی اس وقت، اور ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 100 سال کی تھی۔ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلی روایات سے یہ فگر لیا گیا ہے ایج کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے تو ایک بیٹے تھے ہاجر سے، کون تھے؟ اسماعیل، وہ تو صاحب اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو کس کو خوشخبری سنائی؟ فَبَشَّرْنَاهُمَا یہو یہاں، تو یہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ سارہ علیہ السلام کی۔ خاص طور پہ سارہ کو خوشخبری سنائی۔ یہ دیکھیں اللہ کا عورت کا اکرام کرنا۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ تم عورت ہو، تم تو منہ لگانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ بعض دفعہ یہ دیکھا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، کہتے ہیں ہم تو عورتوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، یہ کہنا کہ ہم تو عورتوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ کوئی فخر کی بات ہے اس کے اندر؟ نعوذ باللہ، کتنا گھٹیا سمجھا آپ نے عورتوں کو کہ آپ اسے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ تو فرشتے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، ان کو نہیں ایڈریس کر رہے، بلکہ سارہ کو ایڈریس کیا، ان کو خوشخبری سنائی تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ ایسے اللہ نے عورت کے جذبات کا احساس کیا ہے۔ نہ صرف بیٹی کی خوشخبری سنائی، بلکہ اسحاق کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، یعقوب کی بھی سنائی۔ یعنی دیکھیں، ایک تو اتنی عمر، اس میں بچہ ہونا۔ آج بھی ہمیں میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر ایج زیادہ ہے عورت کی تو بچہ ہو سکتا ہے کہ نہ پیدا ہو پائے، وہ تو الگ کہانی ہے، پیدا ہونا نہ ہونا، یا ہوگا تو ہو سکتا ہے ڈیفیکٹو ہو یا مس کیریج ہو جائے۔ تو یہ بتا دیا کہ نہیں، بچہ ہوگا، صحیح سلامت ہوگا، عمر والا ہوگا، اتنا عمر والا ہوگا کہ اس کی بھی آگے اولاد ہوگی، اولاد والا ہوگا، پوتا بھی ہوگا، آگے نسل کنٹینیو کرے گی۔ یہ سارا اطمینان دلا دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں۔ یہود جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں اسحاق ذبیح اللہ تھے۔ کیوں؟ اپنی فضیلت بنانا چاہتے ہیں نا وہ۔ بنو اسماعیل کے اوپر جو عرب کے لوگ تھے، بنو اسماعیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی جائے کہ وہ ذبیح اللہ کی نسل سے نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ذبیح اللہ اسحاق تھے، تاکہ اپنی فضیلت وہ بنو اسماعیل پر جتا سکیں۔ اچھا چلیں سمجھ لیں ہم کہ چلیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چلیں اسحاق ہی وہ کہتے ہیں نا کہ ذبیح اللہ تھے۔ تو یہاں قرآن سے ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا یہ بات ٹھیک ہے ان کی یا نہیں ہے۔ اگر اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہوتا، کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہوتا کہ تم اسحاق کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ان کو پتا ہوگا کہ خالی یہ امتحان کے طور پہ، ٹیسٹ کے طور پہ حکم دیا جا رہا ہے، مرے گا تھوڑی اسحاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے تو پوتا ہونا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آ چکی ہے پکی بات کہ اس کا تو بیٹا ہوگا، آگے نام بھی بتا دیا تھا یعقوب ہوگا۔
تو کہتے مرے گا تھوڑی، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا، کیونکہ پتا تھا کہ آگے نسل چلنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی ساری عظمت ختم ہو کے رہ جاتی. نو بگ ڈیل. سو واٹ اگر انہوں نے اسحاق کے گلے پہ چھری چلانی چاہی، صرف ایک خانہ پوری، ایک فارمیلٹی بن کے رہ جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اسحاق ذبیح اللہ نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں. اچھا ابھی خوشخبری سنائی. آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ ایک عورت ہے 80 سال کی، 90 سال کی، اور پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. کیا ری ایکشن ہوگا؟ جو ری ایکشن اس کا ہوتا وہی ری ایکشن سارہ علیہ السلام کا ہوا. قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے میری کم بختی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہائے میں مر گئی نہیں جیسے کہتی ہیں عورتیں اس زمانے میں. یہ بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی کہ ہائے میں مر گئی. وہ کلے پیٹنا یا ماتھے پر ایسے کر کے ہاتھ مارا جاتا ہے جس طرح سے، وہ سکت وجہا، یہ سورہ داریات میں آتا ہے، اپنا چہرہ پیٹ لیا انہوں نے. یہ ایک طریقہ ہوتا تھا بات کرنے کا. اس میں انتہائی حیرت کا اظہار تھا اور خوشی بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں. تو ان کا کہ یا ویلتا، کہا ہائے میری کم بختی. نعوذ باللہ، بد دعا نہیں دے رہی ہیں اپنے آپ کو. کچھ پریشانی، کچھ خوشی، کچھ حیرت، یہ بس سب ایک ملی جلی تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کھینچی ہے. اَأَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بالکل بوڑھیاں ہوں، بالکل بڈھی ہو چکی ہوں، کہ میں تو بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بالکل بوڑھا ہے. شیخ، ہم تو شیخ کسی کو عزت کے طور پہ کہتے ہیں یا دولت والوں کو کہتے ہیں، عرب شیخs کہتے ہیں. تو یہ عرب شیخs کی بات نہیں ہے. شیخ عربی زبان میں بوڑھے انسان کو کہتے ہیں، بزرگ جس کو کہ ہم کہیں. تو اپنے آپ کو بڑھیا کہہ رہی ہیں. کب بڑھیا کہا اپنے آپ کو؟ جب شوہر کو بھی بوڑھا کہا. تو سبق کیا ہوا؟ کبھی کوئی اپنے آپ کو بیوی شوہر کے سامنے بوڑھا نہ کہے، جب تک شوہر کو بھی بوڑھا نہ کہے کہ میں اور آپ دونوں بوڑھے. کبھی یہ نہیں کہیں، کبھی نہ کہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ تو بالکل ینگ ہی ہیں. کبھی اپنی شامت کو دھکا نہ دیں، بلکہ بہتر ہے کہ اپوزٹ کہیں کہ آپ پہ ایج آ رہی ہے، میں تو ویسی کی ویسی ہوں، میں تو ویسی ہی فریش ہوں. وہ کہے کون کہتا ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں. سب سے زیادہ سیفٹی کس میں؟ لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت ینگ لگتی ہیں، آپ کا پتہ نہیں ہے مجھ کو. تو انہوں نے کبھی یہ غلطی نہیں کری سارہ علیہ السلام نے کہ اپنے آپ کو خالی بڈھا کہیں. کہا کہ نہیں، ہادہ بالی شیخہ، یہ بھی بوڑھے ہیں، میرے شوہر بھی. اور اس خوشخبری کے بارے میں کہا ان ھذا لشیء عجیب، کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات سنائی ہے آپ نے. قالو، بولے، کون بولے؟ فرشتے. اتنا خوبصورت یہ مقام ہے قرآن کا، جو ایک فرشتوں کی کنورسیشن ہو رہی ہے ایک عورت کے ساتھ. اور فرشتے بھی کون سے؟ اللہ کے رسول جبریل، اسرافیل جو سور پھونکیں گے، اسرافیل، میکائیل جو بارش برساتے ہیں، جبرائیل جو کہ وحی لے کر آیا کرتے ہیں. یہ خاتون سے کس عزت، احترام، شفقت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. قالو، ان فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں؟ تو فرشتے سارہ کے تعجب پر تعجب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کیسے حیرت ہو رہی ہے سارہ اس بات کے اوپر کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا؟ آپ کا گھرانہ تو معجزے دیکھتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ نے تو قدم قدم پر آپ کی مدد کی ہے، آپ تو معجزے دیکھتی چلی آ رہی ہیں. واٹس دا بگ ڈیل؟ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ. اچھا رحمت کو بھی دیکھیں، عام طور پہ جو نارمل عربک لینگویج ہے اس میں رحمت گول تا سے لکھی جاتی ہے، گول تا سے. لیکن یہاں کیسے لکھی ہوئی ہے؟ لمبی تا سے. تو گول اور لمبے میں کوئی فرق ہے؟ گول تو چھوٹی ہوتی ہے نا، لمیٹڈ، اور تا لمبی ہے، ان لمیٹڈ. یہ جو قرآن کا رسم الخط ہے نا، اس کے اندر بھی کتنی بلاغت ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، بے پایاں رحمت ہو، بے حساب رحمت ہو، ان لمیٹڈ اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، آپ پر. اہل البیت، اے گھر والو، انہو حمید مجید،
یقیناً اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو ایک دیکھیں، ایک ارمان تھا سارا کے دل میں کہ میرے ہاں اولاد ہو. اب وہ اتنے سال گزر گئے، وہ ارمان پورا نہیں ہوا. اب بعض دفعہ انسان بہت عرصے دعا کرتا رہے، پھر وہ ایک دم دعا جب قبول ہو جاتی ہے نا، تو کچھ عرصے کے لیے یقین خود نہیں آتا کہ واقعی میری یہ دعا قبول ہو گئی، واقعی یہ سامنے آ گیا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ خواب ہے، میرے کان تو نہیں بج رہے. یہ ان کی شدید حیرت کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے فیصلوں پہ کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، اور بہت ادب احترام، بہت شائستہ انداز میں خاتون پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کی. اچھا، علیکم، کم کیا ہے مجھے بتائیں؟ واحد کے جمع؟ جمع ہے. مذکر کے مؤنث؟ مذکر ہے. یہ جو عربی زبان میں انداز ہے مذکر جمع کا صیغہ استعمال کرنا، یہ حد درجے ادب اور احترام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ آیا طریقہ قرآن کے اندر. صرف 2 مقامات پر یہ اس طرح ادب اور احترام کا طریقہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور دونوں مقامات پر انبیاء کی بیویوں کے لیے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے. عورت کی عزت دیکھیں، خاص طور پہ بیوی کی حیثیت سے اللہ نے کتنا اس کو معزز کیا ہے. سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے گھر والوں، ویطہرکم، اور تم سب کو پاک کر دے، تطہیرا، جیسے پاک کیا جاتا ہے. تو اہل البیت کون ہوتے ہیں؟ گھر والے. اصل میں اہل البیت کون ہے؟ یہاں پر گھر میں کون کون ہے مجھے بتائیں. ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کے کتنے ممبرز ہیں؟ امی، ابو، بہن، بھائی، بچے ہیں کوئی؟ داماد، بہویں، ہے کوئی؟ کون ہے گھر کے اندر؟ ابراہیم اور ان کی بیوی. تو اصل پھر اہل بیت کون ہے؟ بیوی. اصل تو اہل بیت بیوی ہوتی ہے. ہم اردو زبان میں کہتے تھے گھر والی، کہتے ہیں نا، اور بہت بڑا آنر ہے یہ کہنا گھر والی. اب ہمیں بڑا یہ کوئنٹ سی اور ایک آبسلیٹ سی لینگویج لگنے لگ گئی ہے، لیکن کہا جاتا تھا. مرد اپنی بیوی کو کہتے تھے میری گھر والی نے یہ کیا. جب ہاؤس وائف کہتے ہیں تو برا نہیں لگتا اس کے اندر. گھر والی ہمیں لگتا ہے یہ کیسی چیز ہے. تو یہ دراصل اصل گھر والی تو عورت ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں کلیئر پتہ چل گیا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں، اور پھر آبویسلی اس کو جب ہم پھیلائیں گے تو بچے، بیٹیاں، داماد، پوتے، نواسے سب شامل ہو سکتے ہیں. انہ حمید مجید، اللہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اب یہ خوشخبری ان کو دے دی گئی، اور یہ ساری گفتگو فرشتوں نے سارہ علیہ السلام سے کی. اللہ کی رحمت کی خوشخبری، اللہ کی برکتوں کی خوشخبری ان تک پہنچا دی گئی. اب کیا ہوا؟ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، اور جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ دور ہو گئی، خوف دور ہو گیا، جب خوشی مل گئی، وجاءته البشرى، اور آ گئی خوشخبری ان کے پاس، یجادلونا فی قوم لوط، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. کیا جھگڑا شروع کیا ہوگا؟ کہ اللہ رحم کرے ان کے اوپر. رحم کی دعائیں کرنے لگ گئے، مہلت کی دعائیں کرنے لگ گئے، عذاب پوسٹپون ہونے کی دعائیں کرنے لگ گئے، ان کی ہدایت کی دعائیں کرنے لگ گئے. تو پہلے تو اللہ یجادلونا، دیکھیں جمع کی ضمیر آئی ہے یہاں پر، یعنی کس سے جھگڑ رہے تھے؟ فرشتوں سے. اور اس کو اللہ نے کہا ہم سے جھگڑنے لگ گئے، اس لیے کہ فرشتے کس کا پیغام لائے تھے؟ اللہ کا لائے تھے. تو ہم سے جھگڑنے لگ گئے وہ قوم لوط کے بارے میں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کیا کرتا تھا. کیا لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پیار آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یا نہیں؟ یا غصہ آ رہا ہے؟ پیار آ رہا ہے. کس بات پہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، بچہ قربان کر رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں.
کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس وقت؟ بتائیں ذرا کیا کر رہے ہیں؟ قوم لوط تو کزن نہیں تھی ان کی، قوم لوط کا ذکر ہے، یجادلون فی قوم لوط، اس قوم کے لیے، اس گناہ گار قوم کے لیے جھگڑا شروع کر دیا. کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ جی، اور اس پر اللہ کو پیار آ رہا ہے. اس کو ٹیلی کریں ذرا. تو پتہ کیا چلا کہ کس بات پہ اللہ کو پیار آیا؟ کہ انہوں نے گناہ گاروں کے لیے مہلت مانگی، ان کی سفارش کی. دیکھیے دو چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. ایک ہے گناہ گاروں کی حمایت کرنا. حمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینڈ، ایک طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا. کس کو؟ اس شخص کو جو گناہ کر رہا ہے. ایک ہے گناہ گار، ایک ہے گناہ، ایک ہے سنر، ایک ہے سن. دے آر ٹو کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگس. ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، اس کو مرض سے دشمنی ہوتی ہے کہ مریض سے؟ مرض سے کہ مریض سے؟ مرض سے نا. تو مبلغ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو گناہ سے دشمنی ہے کہ گناہ گار سے؟ ہم کہتے ہیں گناہ گار سے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نفرت کرو گناہ گاروں سے. ہم کہتے ہیں پاس مت پھٹکنا گناہ گاروں کے. ہم کہتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا سارے لوگوں کو جو گناہ کرتے تھے. ہم تو شرابی دوست ہیں ہمارے، ہم تو پاس ہی نہیں جاتے ان کے. تو مجھے پتا ہے کہ یو پریچ ٹو دا کنورٹڈ. سارے آب زمزم پینے والوں کو جا کر بتائیں گے آب زمزم کے فائدے اور شراب کے نقصانات، یا شراب پینے والوں کو بتائیں گے آب زمزم کے فائدے اور شراب کے نقصانات؟ شراب پینے والوں کو بتائیں گے نا. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کی حمایت کرنا، حمایت کیا کرنا؟ گناہ کی حمایت کرنا. یہ یاد رکھیں، گناہ کی حمایت کرنا، گناہ کو جسٹیفائی کرنا، گناہ کو گناہ نہ کہنا، یہ خود گناہ ہے. یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر، اٹس اے ہیومن رائٹ، اٹس فریڈم آف چوائس. گناہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا خود گناہ ہے. گناہ گاروں پر رحم کھانا، گناہ گاروں پر شفقت کرنا، یہ رسولوں کی سنت ہے. گناہ گاروں کے لیے رحم کی دعا کرنا، مہلت مانگنا، ان کی ہدایت کی دعا کرنا، ترس کھانا ان کے اوپر، یہ انبیاء کی سنت ہے. حمایت سے دیکھیں دو مطلب ہیں. حمایت سے مطلب ان کو بچانے کی کوشش کرنا کہ اللہ کا عذاب نہ آئے ان کے اوپر. لیکن حمایت یہ کرنا اس طرح سے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو خود گناہ ہے. کہ کہنا یہ گناہ بھی نہیں کر رہے، سو واٹ اف دے آر ڈوئنگ دس، دیٹ از فائن، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. یہ بہت پرابلمٹک ہے. تو گناہ کی حمایت نہیں ہوتی، گناہ گار کے لیے ہدایت اور شفقت اور رحم کے جذبات رکھنا، یہ تو انبیاء کی سنت ہے. آئی ہوپ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہو. فائن پوائنٹ ہے تھوڑا سا. اس کے بغیر تو مبلغ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہم شراب نہیں پیتے اللہ کے فضل سے، ہم جوا نہیں کھیلتے اللہ کے فضل سے، ہم زنا نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. اور سچی بات ہے اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. کوئی دیر نہیں لگتی انسان کو گناہ میں پڑنے میں، پاؤں پھسلنے میں. اب جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو جوا کھیل رہا ہے، اس کے لیے ہمدردی کے ساتھ بات کریں گے تو تبلیغ میں اثر ہوگا. اگر ہم نفرت کریں گے اس سے تو کیا اثر ہوگا؟ مجھے بتائیں. انبیاء نے نفرت کی تھی اپنی قوموں سے. کس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے؟ متقیوں کی طرف کہ گناہ گاروں کی طرف؟ کبیرہ گناہ گاروں کی طرف. چھوٹے موٹے گناہ بھی نہیں، کبائر میں مبتلا قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے. اور کتنی ہمدردی کرتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے، اور کتنی محبت کرتے تھے، اور کتنا کھپتے تھے ان کے اوپر، اور کتنا ترس کھاتے تھے، اور کیسے راتوں کو رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ انبیاء کی سنت ہے جو ہم بھول گئے ہیں. ہم میں اس قدر اکڑ ہے کہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے. ہولیر دین داؤ. ہم اپنے آپ کو ایسا الوف رکھتے ہیں کہ نہ نہ نہ، میں نہیں گندے لوگوں کے پاس جاتی، میں تو بڑی پاک ہوں. یہ ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کا؟ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے. اور کیا پیار آیا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ
یجادلونا فی قوم لوط، کہ وہ جھگڑنے لگ گیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں. انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم تو بڑا حلم والا تھا، بڑا اواہ تھا اور بہت منیب تھا، یعنی بہت پیارا تھا، بہت اللہ کا چہیتا تھا، اللہ کو بہت اچھے لگتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو حلیم یعنی حلم کس کے اندر ہوتا ہے؟ کہ جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اس کو جلدی غصہ نہ آئے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی غصہ نہیں آتا، اور جب غصہ آتا بھی ہے تو غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، غصے میں آ کے ریئیکٹ نہیں کرتا. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا بنائے. ہمارا غصہ تو ناک پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو شان سمجھتے ہیں. غصے والا ہونا کوئی شان نہیں ہے، حلیم ہونا شان ہے. کاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تبلیغ میں انتقام میں بڑا فرق ہے. آج کل تبلیغ جو بدنام ہے اس لیے کہ بہت غصے سے کی جاتی ہے، بہت نفرت سے کی جاتی ہے، بہت حقارت سے تبلیغ کی جاتی ہے، اس لیے تبلیغ بدنام ہو گئی. لوگ الرجک ہو گئے تبلیغ کرنے والوں سے، ریلیجس لوگوں سے الرجی ہو گئی ہے دوسروں کو، اور اس میں قصور ہے یقیناً. جہاں ان کا ہے الرجی، جن کو ہو رہی ہے ان کا بھی قصور ہے، اور جو الرجک ریئیکشن پیدا کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے. ہم سب کو اینٹی الرجی کی ضرورت ہے جو کہ قرآن ہے. تو لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور برائی سے روکنا غصہ نکالنے کے لیے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہے کسی اور کے اوپر غصہ نکالیں، بلکہ صبر، حکمت، علم سے بگاڑ کا سمار کرنے کی ضرورت ہے. صبر، حکمت، علم، صبر، حکمت، علم. یہ تھے وہ حلیم. اواہ، اواہ کے بارے میں پہلے بھی یاد ہوگا آپ نے، ہم نے بہت لمبی چوڑی بات کی تھی. کوئکلی اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. اواہ کون ہوتا ہے؟ کثرت سے دعائیں کرنے والا. پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی ہوں گی تہجد میں اٹھ اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی حفاظت فرما، اللہ ان کی قوم کو ہدایت دے دے، اللہ عذاب دور کر دے، اللہ ان کو مہلت دے دے. پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی. اواہ تھے. اور کتنی دوسروں کے لیے دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے اس گندے عمل کی طرف متوجہ نہ ہو، کوئی اور اس کا کبھی ارتکاب نہ کرے، یہ قوم لوط کبھی کسی کے لیے رول ماڈل نہ بنے، یہ گندا کام کبھی عام نہ ہو دنیا کے اندر. کتنی دعا کی ہوگی انہوں نے. بہت نرم دل تھے. حبشی زبان میں مومن کو بھی اواہ کہتے ہیں. اللہ کی بہت تسبیح کرنے والے تھے، بہت خشیت والے تھے، دوسروں کے گناہوں پر بھی تکلیف محسوس کرنے والے تھے. اواہ، خیر کی تعلیم دینے والے تھے، بہت شفیق تھے. رنج اور غم اور فکر سے سینے سے آوازیں آتی تھیں. ایسے غم پڑتا ہے تو ہم بھی ایسے انسان کرتا ہے نا، جب بہت پریشان ہوتا ہے کسی کے لیے اور اپسیٹ ہوتا ہے. ایسے اواہ تھے، ان کے سینے سے آواز آیا کرتی تھی، اتنا روتے تھے لوگوں کے لیے، اتنا اپسیٹ ہو جاتے تھے. اپنا تو پتا تھا ان کی تو جنت انشور تھی. ہم کو تو اپنے گناہوں پہ رونے کی توفیق نہیں ہوتی، کہاں کسی اور کے گناہوں پہ کبھی روئیں. تو رویا کریں اوروں کو گناہ کرتا دیکھ کر. دوسروں کو تکلیف میں مصیبت میں پڑتے دیکھتے تھے تو دکھی ہو جایا کرتے تھے. عذاب کس پر آ رہا تھا؟ قوم لوط کے اوپر. غم کس کو پڑا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور نعوذ باللہ ہم مسلمان اس حد کو گر گئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ڈاؤن وتھ فلاں تو ڈاؤن وتھ فلاں. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب عذاب آتا ہے فلاں فلاں قوم کے اوپر. یہ مسلمانوں کے مبلغوں کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے. وہ بالکل ہی ایکسٹریم معاملہ ہوا کرتا تھا. کس نے تبلیغ کی 950 برس، اور کس کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. تو پھر دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے، انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی انتقام لے لے ان سے. وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہیں اور ہوا کرتا تھا. یہ طریقہ عام طور پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی مصیبت اور تکلیف پر انسان خود اپسیٹ ہو جائے. اور کیا تھے؟ منیب، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بار بار اللہ سے مغفرت اور رحمت کا سوال کیا کرتے تھے. تو دل سے دعا کریں ہم اپنے لیے بھی اور ایک دوسرے کے لیے بھی کہ اللہ ہم کو حلیم بنا دے، اللہ ہم کو اواہ بنا دے، اللہ ہم کو منیب بنا دے.
یہ ہے دراصل انبیاء کی وہ صفات جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنی ہے. اگر ہمیں کوئی بھی نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ہم تو ہیں ہی دین ابراہیمی کے اوپر، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جس پر تم ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ابو کی یہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرا دے اپنے کرم اپنے فضل سے. چلیے ہم بریک لے لیتے ہیں، آپ 10 منٹ کے بعد پھر دوبارہ سے آ جائیے گا.